السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو کہ سلطان ملعونان کے الفاظ کے ساتھ حدیث ہے کہ دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں صحیح بات یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ آوازوں میں سب سے بدترین آواز، سب سے بری آواز، سب سے خراب آواز کس کی آواز کو قرار دیا گیا ہے، اور اس بدترین آواز کو سن کر کیا کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سلطان ملعونان کے نام سے اس الفاظ کے ساتھ جو حدیثیں ہیں میں اس کی سند کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آوازوں میں سب سے بدترین آواز، سب سے بری آواز کس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں سورہ لقمان آیت نمبر 19 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت کی روح سے کہ سب سے بدترین آوازوں میں گدھے کی آواز کو کہا گیا ہے، اور اس بارے میں حدیث بھی ہے۔ حدیث میں مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب گدھا کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ یعنی گدھا شیطان کو دیکھتا ہے تو آواز لگاتا ہے، یعنی شیطان کو دیکھتا ہے گدھا تو آواز لگاتا ہے۔ اور کچھ حدیثوں میں رات کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3303 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 6920، 2729، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3459، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 5102، 5103 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے تو اس طرح سے وہ بولتا ہے، چلاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے اسی حدیث میں کہ اور جب مرغا بولتا ہے تو فرشتہ کو دیکھتا ہے، تو مرغا کے بولنے پر کہا گیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو اس سے معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ گدھے کی آواز کو سب سے بدتر آواز کہا گیا ہے، سب سے بری آواز کہا گیا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس حدیث کی سند کے بارے میں تحقیقی طور سے بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
جو کہ وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سند سے وہ حدیث نقل ہے. آئیے ہم سب سے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ سوتان ملعونان کی دو آوازیں ایسی ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے. ایک وہ آواز جو کہ خوشی کے موقع پر میوزک کی شکل میں، بانسری کی شکل میں ہوتی ہے، اور دوسری مصیبت کے وقت، کسی کے مرنے پر، بربادی کے وقت آواز دے دے کر چلایا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، چھاتی پیٹا جاتا ہے، بال نوچا جاتا ہے. تو مصیبت کے وقت زور زور سے چلا چلا کر جو آواز نکالی جاتی ہے اس کو کہا گیا ہے سوتان ملعونان کی دو آوازیں جو یہ ہیں یہ لعنتی آوازیں ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے. تو دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 427 اسی طرح سے 1761 وغیرہ پر نقل کی ہے. اس کی سند میں کیا علت ہے، کیا خامی ہے وہ ہم بتائیں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے المختارہ ضیاء المقدسی کی اس کے حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. حسن لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 427 کے تحت دیکھ سکتے ہیں. اور یہ حدیث جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے سوتان ملعونان کے بارے میں کہ دو آوازیں ملعون ہیں، لعنتی ہیں، خوشی کے وقت بانسری وغیرہ کی آواز اور مصیبت کے وقت ہلاکت و بربادی کی آواز. یہ حدیث الروایات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر، اور اسی طرح سے اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جان لیجئے کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی محمد بن یونس ہے. اس کی سند میں ایک راوی محمد بن یونس ہے، اور اس کے اوپر جرح مفسر ہے کہ یہ حدیث کا گڑھنے والا تھا. اور اسی طرح سے اس کی سند میں دوسرا راوی سبیب بن بصر، اس کے اوپر بھی جرح مفسر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے اوپر جرح مفسر نقل ہے کہ انہوں نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے. اسی طرح سے ابو حاتم الرازی نے اس کو لعین الحدیث قرار دیا ہے. معلوم ہوا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسے حسن لکھنا یہ خطا ہے اصولی طور سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن الجوزی کی کتاب الجوفا والمتروکین کے اندر اس راوی کے اوپر جرح، اور اسی طرح سے حافظ زبیر العزئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس راوی کو ضعیف قرار دے کر اس کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 513 میں دیکھ سکتے ہیں.
اس راوی کی ایک حدیث جو دوسرے متن سے ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3805 کے اوپر بھی انہوں نے ضعیف کا حکم لگایا ہے اسی علت کے بنا پر. معلوم ہوا کہ اس راوی کو ثقہ کہنے والے قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن قلیل کے مقابلے میں کثیر اور جرح مفسر جو ہے یہ مقدم ہے. اس کی بنا پر یہ راوی ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث زیادہ ضعیف ہے، بلکہ باطل ہے. اس کی سند کو باطل قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ محمد بن یونس یہ حدیث کا گڑھنے والا تھا، اور اس کو امام ابی داؤد نے کذاب وغیرہ تک قرار دیا ہے، اور بھی محدثین نے قرار دیا ہے اس کو کذاب. اسی طرح سے دوسری حدیث میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور یہ حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 7513 اور المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 وغیرہ پر. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ حدیث مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 6825. اسی طرح سے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 4017. المجروحین کے اندر امام ابن حبان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253. البدر المنیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360. اسی طرح سے شرح سنہ علی البغوی کے اندر حدیث نمبر 1530 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1005 اور شعیب الایمان کے اندر امام بہقی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 10164 اور سنن کبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64 اور مسند طیالسی کے اندر حدیث نمبر 1788 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر علت کیا ہے. تو دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب ہے یہ حدیث، اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ ضعیف ہے اکثر محدثین کے نزدیک، اور ردی الحفظ ہے، اس کا حافظہ بہت ہی خراب تھا، یہ برے حافظے والا ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. اس میں ہے کہ 2 احمق فاجر آوازوں سے روکتا تھا، ایک تو مصیبت کے وقت آواز نکالنے، چہرہ زخمی کرنے سے اور گریبان پھاڑنے سے، دوسرے شیطان کے نغمے سے. یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الاحکام الواسطی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243، المجروحین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253، البدر المنیر کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، شرح سنہ للبغوی حدیث نمبر 1530 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1005، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 12251، مسند عبد بن حمید کے اندر حدیث نمبر 1004 اور صحیح الجامع امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 5194 کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لکھا ہے. جبکہ اس کی سند اصولی طور سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سند کے اندر وہی راوی ہے، اس کی سند میں بھی وہی راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ردی الحفظ، برے حافظے والا. ذرا مفسر ہے اس کے اوپر محدثین کا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو حسن لکھنا، صحیح الجامع میں نقل کرنا، یہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں خطا ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس کی سند، کیونکہ اس راوی کے اوپر ابن ابی لیلہ کے اوپر ردی الحفظ، کثیر الوہم، کثیر المناکر تک کے جرح موجود ہیں، جس کی بنا پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حدیث موجود ہے، نقل ہے کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ، سوتان ملعونان کے الفاظ کے ساتھ. الکامل فی الضعفاء ابن عدی نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299 پر نقل کیا ہے، اور اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ منکر روایت ہے. کیوں منکر ہے؟
یہ ہم آگے وضاحت کریں گے. اسی طرح سے یہ حدیث ذخیرۃ الحفاظ کے اندر ابن الکسرانی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1542 میں نقل ہے. اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ محمد بن زیاد کان یدعو الحدیث، کہ محمد بن زیاد حدیث کا گھڑنے والا ہے. یہ حدیث کا گھڑنے والا تھا، جس کے اوپر محدثین نے ذرا مفسر کی ہے. یہ بھی سند باطل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 4163 پر، اور لکھا ہے ضعیف جدہ، یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. اسی طرح سے جامع صغیر امام سیوطی کی حدیث نمبر 6198 میں دیکھ سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حدیث منسوب کردہ بھی سخت ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث تنویر شرح الجامع صغیر کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 127 میں نقل ہے. اس حدیث کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن ابان کو امام ابن عدی وغیرہ نے مجہول و منکر الحدیث قرار دیا ہے. اسی طرح سے عمرو ابن بکر کو بھی ابن عدی وغیرہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے. ان دو راویوں کے اوپر ذرا مفسر ہے، جس کی بنا پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ حدیث کی سند بھی ضعیف ہے. اسی طرح سے کچھ مختلف متن کے ساتھ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کچھ حدیث یہ ہے جس کی نشاندہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. ضعیف ترغیب میں حدیث نمبر 2232 یہ زیادہ ضعیف ہے. اور اسی طرح سے ایک حدیث ابو امامہ باہلی سے ہے، اس میں ہے کہ جنت میں بڑی آنکھ والی حوریں گانا گائیں گی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں اس کو نقل کیا ہے حدیث نمبر 5028 پر، اور زیادہ ضعیف لکھا ہے، ضعیف زدہ لکھا ہے. اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب مرفوع حدیث، اس کے اندر یہ ہے کہ جس نے گانے کی آواز کو سنا تو اسے جنت میں روحانیوں کی آواز سننے کی اجازت نہ ہوگی. یہ کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 40660 ہے، 40666 ہے. اور تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 14 اور 45 میں اس کی بھی سند ضعیف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، معتبر نہیں ہے اس کی بھی سند. معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ کلام یہ کہ جو حدیث ہے سوتان ملعونان کے الفاظ کے ساتھ اور بھی کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ، اس حدیث کی سند اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. دو آوازیں لعنتی ہیں بتایا گیا اس میں، خوشی کے وقت میوزک بانسری وغیرہ کی آواز اور مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کی آواز. اور اسی طرح سے صحیح حدیث میں مصیبت کے وقت چیخنے سے، نوحہ ماتم کرنے سے، گریبان چاک کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت، بلکہ اس کے لیے وہی سزا سنائی گئی ہے. تو مصیبت کے وقت چیخنا چلانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر غم ہو، پریشانی ہو تو آنکھ سے آنسو بہا لیں، لیکن زبان سے چیخیں چلائیں نہیں، گریبان نہ چاک کریں، بال نہ نوچیں، کپڑا نہ پھاڑیں، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے اور اس پر سزا بتایا گیا ہے. باقی میوزک سننا ہر قسم کا مطلق طور پر منع نہیں ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے
بہت ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، غیر ثابت ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے کہ کیا میوزک اسلام میں حرام ہے ہر قسم کی مطلق طور پر. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ میوزک جو غیر مسلموں کے کلچر کا حصہ ہے اور بے حیائی پر مبنی ہے، اس کے سننے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی سند کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مختصر طور پر ان حدیثوں کی جانچ پڑتال آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے وہ لنک، وہاں سے آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں.